پہلے ہم بات کر لیتے ہیں جو سیکیورٹی صورتحال ہے، کیونکہ دہشت گردی کے واقعات میں ہر روز ہم دیکھ رہے ہیں کہ اضافہ ہو رہا ہے۔ پاکستان کی طرف سے افغانستان میں ایئر سٹرائکس کی گئیں، لیکن اس کے بعد دہشت گردی میں کمی نہیں آئی ہے، بلکہ واقعات مزید بڑھتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ کتنا کنسرننگ ہے یہ وجوہات، اس کی آپ ہمیں کیا بتائیں گے؟ کیونکہ ایک یہ بھی تنقید ہے کہ اگر صوبے کے ساتھ وفاق مل کر ایک مشترکہ پالیسی بناتے تو یہ جو ایک سب سے بڑا چیلنج ہے دہشت گردی کا، اس سے نمٹنے کے لیے کوئی بہتر راستہ نکالا جا سکتا تھا، لیکن دونوں طرف سے سنجیدگی نہیں دکھائی گئی۔ شکریہ آپ سے۔ یہ بالکل یہ جو ایشو نمبر 1 ہے ہمارا پورے ملک کا، اسپیشلی پختونخوا کا، وہی دہشت گردی ہے۔ اور یہ دہشت گردی آج کل یہ جو لاسٹ 10 ڈیز سے جو اضافہ ہوا ہے، تو آج جس وقت ہم بات کر رہے ہیں تو 90% پختونخوا میں کوئی باہر ہی نہیں نکل سکتا۔ ریٹ ہے ملیٹنٹس کا، دہشت گردوں کا ریٹ ہے، اور روزانہ ہم لاشیں اٹھاتے ہیں، وہ فورسز کے لوگ بھی اس میں شامل ہے، سویلین کی لاشیں بھی ہم اٹھا رہے ہیں۔ تو بدقسمتی سے یہ حالات اس نہج تک پہنچ چکے ہیں۔ لیکن ایک چیز آپ نے جو بات کی کہ صوبہ اور مرکز مل کر اور کوئی بات کرے تو پر کیا اس کی کیا الٹرنیٹیو ہے؟ یہ صوبہ اور مرکز نے مل کر یہ چیزیں کی ہیں۔ یہ ایپیکس کمیٹی کی جو میٹنگ تھی، تو ایپیکس کمیٹی میں کور کمانڈر بھی اس کا ممبر ہے، IGFC بھی اس کا ممبر ہے۔ یہ اس کے بعد جو انٹیریئر منسٹر پشاور آتے ہیں، تو اس میں بھی کور کمانڈر آفس میں جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں بھی سیم آن بورڈ تھا، اس کے سیم بھی ادھر تشریف رکھتے تھے، کیبنٹ ممبر بھی تھے۔ تو انسائڈ جو میٹنگ ہوتی ہے، جو پالیسی بنتی ہے، تو اس پر پختونخوا حکومت، چیف منسٹر، اس کے کیبنٹ کی اسٹانس ہے۔ جو میٹنگ ہوتی ہے باہر نہیں، میڈیا پر یا چوک و چوراہوں میں یا پریسر جو یہ دیتے ہیں اس کی بات میں نہیں کر رہا، جو اندر سیکیورٹی میٹنگ ہوتی ہے یا بیم سے جب وہ ملتے ہیں، تو اس پر دہشت گردی پر وہ کہہ رہے ہیں ہم ایک ہی پیج پر ہے، یہ ہم سب کا ایشو ہے، پورے ملک کا ایشو ہے۔ اندر تو یہ بات ہوئی ہے، اندر تو اس نے ڈیزائن نہیں کہ اندر تو اس نے یہ نہیں کہا کہ میں اس کے خلاف ہوں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اس کے پاس کوئی اور الٹرنیٹیو ہے، کوئی آپشن ہے، تو ادھر بتا دیتے۔ وہ پراپر فورم ہے، ایپیکس کمیٹی نیشنل ایکشن پلان کا حصہ ہے، اور پراپر فورم وہی ہے، وہ چیئر کرتے ہیں چیف منسٹر، اور باقی جو سٹیک ہولڈر ہے اس کے ممبر ہے۔ تو ادھر تو یہ سب کچھ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی اور حل ہے نہیں۔ تو یہ اگر پوزیشن، اب ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ negotiation بات کر رہے ہیں، کیونکہ ان کی سیکیورٹی آفیشل سے ملاقات ہوئی تھی، یہ آفریدی صاحب کی اس وقت تک کی پوزیشن ہے یا ابھی بھی برقرار ہے کہ ہم اس معاملے کے اوپر ایک پیج پر ہیں؟ کیونکہ ریسنٹلی جو ان کا بیان ہے وہ یہ ہے کہ ہماری لڑائی ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے ہے، پھر ایک عمران خان صاحب کے لیے رہائی فورس کا بھی انہوں نے اعلان کیا ہوا ہے۔ انہوں نے تو اس کو مزید ایلیبریٹ نہیں کیا، لیکن تاثر یہی لیا جا رہا ہے کہ وہ ایک پیرلل فورس بنانا چاہتے ہیں۔ وہ کس سے لڑے گی وہ فورس، یہ بھی ہمیں ابھی معلوم نہیں ہے۔ تو یہ ابھی تک ان کی پوزیشن برقرار ہے کہ وہ ون پیج پر ہیں وفاق کے ساتھ یا پھر ریاستی پالیسی کے ساتھ؟ نہیں، یہ میں کہہ رہا ہوں اس کے پاس کیا الٹرنیٹ کیا ہے، کوئی آپشن کیا ہے؟ اگر مذاکرات کی بات ہے، اس کے یا تو آپ لڑیں گے یا بیٹھیں گے ٹیبل پر۔ تو ٹیبل پر تو ہم بیٹھ گئے، دوحہ میں مذاکرات ہوئے، ٹرکی میں مذاکرات ہوئے، ادھر یہ چیزیں رکھی گئی، ادھر وہ طالبان نے کمٹ کیا، جو TTA والے جو افغانستان میں جس کی گورنمنٹ ہے کہ ہم اپنی سرزمین کو استعمال نہیں کریں گے، بدقسمتی سے وہ ہو رہی ہے۔ آج اگر وہ کہہ رہے ہیں ہم آپ کو خودکش کے تحفے دے رہے ہیں، تو کیا ہم پھول اس کو پہنائیں، ہار پہنائیں، کیا کریں؟ اس کو ریبٹل نہ کریں، کیا ہمیشہ ہم جنازے اٹھائیں گے؟ تو اس طرح تو نہیں ہو سکتا۔ اگر اس کی یہ بات ہے، آپ نے جو بات کی، ابھی پھر میں کہہ رہا ہوں، آن ایئر کہہ رہا ہوں، آپ کے ویورز کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آج بھی سہیل افریدی چیف منسٹر ہے، آج بھی وہ چیئر کرتے ہیں ایپیکس کمیٹی کو۔ یہ ایشو نمبر 1 ہمارے صوبے کا رہائی فورس، یا یہ 10 دن سے جو ادھر بیٹھے ہیں ود ہز کیبنٹ، ود ہز MPAs، کبھی سپریم کورٹ کے باہر، کبھی ہائی کورٹ میں، کبھی اڈیالہ کے باہر، کبھی پختونخوا ہاؤس۔ تو ہمارا ایشو نمبر 1 یہ ہے جو ہم لاشیں اٹھا رہے ہیں۔ تو کل وہ میٹنگ کال کرے، اس میں پھر بھی یہ لوگ ہوں گے، تو الٹرنیٹ وہ دے دے، کیونکہ میٹنگ میں تو وہ یہ مانتا ہے کوئی اور الٹرنیٹ ہے ہی نہیں، کوئی اور سلوشن ہے ہی نہیں۔ سلوشن یہ ہے، یہ بائی جو پاپولر نیریٹو ہے، اپنے جو ورکر سپورٹر ہے اس کو فیڈ کرنے کے لیے یہ ویسے بیانات دیتے ہیں۔ اس سے خوشائن یہ ہوتا ہے، اس سے اچھا یہ ہوتا ہے کہ یہ فورس بناتے کہ پختونخوا میں امن لانے کے لیے فورس بنا رہا ہوں، تو میں سب سے پہلے ممبرشپ میں لیتا اس کا کہ پختونخوا کے مسائل کے حل کے لیے کچھ کر رہے ہیں، تو میں ہوتا اس کا ممبر۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو
یہ جو بات ہے کہ صوبے میں اب یہ سیکیورٹی کے جو معاملات ایک انٹرنلی جو چیلنج ہے اور کراس بارڈر دہشت گردی کا جو افغانستان کے حوالے سے پاکستان کا بھی مطالبہ ہے، خطے کے دیگر ممالک کا بھی، اس کو بھی سیپریٹلی دیکھا جا رہا ہے۔ کے پی اسمبلی میں جو جرگہ ہوا تھا اس میں آپریشن کے خلاف بات کی گئی تھی، ایون اپوزیشن بھی ہم آواز ہوئی تھی۔ اس وقت آپ کی نظر میں بہتر کیا ہوگا، یا صوبائی اپوزیشن ان جنرل کیا سوچ رہی ہے؟ ایک تو افغانستان کے حوالے سے کیا پالیسی ہونی چاہیے، یہی جو ایئر سٹرائکس کی جا رہی ہیں ایک سخت رد عمل، یا یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ مذاکرات کے لیے ابھی بھی اگر کوئی راستہ نکلتا ہے تو وہ راستہ اپنایا جانا چاہیے، یا وہ ایگزاسٹ ہو چکا ہے آپشن افغانستان کے ساتھ؟ نہیں، میرے خیال میں ایک تو یہ لوگ جو ہے نا یہ غلط پورٹرے کر رہے ہیں۔ جو اسمبلی میں جرگہ ہوا تھا وہ انیشیٹو بھی ہماری تھی، ہم نے جوائن کی تھی، اور اسی دن میں نے جو ادھر بات کی تھی میں نے یہ کہا تھا کہ پولیٹیکل ایفیلیشن سے بالاتر ہو کر بینگ دا ریزیڈنٹ آف دس پروونس، امن کے لیے ہمیں ایک ہونا چاہیے، اور ہم ایک ہے، ہم سپورٹ بھی کریں گے۔ لیکن اس اعلامیہ میں کبھی بھی یہ نہیں لکھا کہ ہم آپریشن کو نہیں مانتے۔ اس اعلامیہ میں یہ ہے، یہ آپ کو غلط کسی نے وہ کیا ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گا، شاید آپ کے پاس ہو بھی جو پوائنٹس ہے اس اعلامیہ کے۔ اس میں پوائنٹ نمبر 1 یہی تھی کہ ہم امن چاہتے ہیں، ہر قیمت پر امن چاہتے ہیں، اور ہم دہشت گردی کے خلاف ہے، جس بھی فارم میں ہو، جس بھی شیپ میں ہو۔ تمام پولیٹیکل پارٹی کا جو جوائنٹ تھا، جو ہم نے اعلامیہ ایشو کیا، اس میں یہی کیا کہ ہر آپشن کو یوز کیا جانا چاہیے جو آئین کے اندر ہو، تاکہ دہشت گردی ختم ہو۔ تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ آئینی کام ہو رہا ہے، یہ آئین کے اندر ہے۔ اگر یہ کچھ کہہ رہا ہے کہ تمام پارٹیز نے مخالفت کی تھی یا آپریشن کو ریجیکٹ کیا تھا، یہ کوئی بھی یہ بات نہیں ہوئی۔ اس جرگے کے حوالے سے یہ ڈاکٹر صاحب جو خبریں باہر آئی تھیں وہ یہ اس حوالے سے کہ آپ لوگ سب ہم آواز یا ایک پیج پر تھے، اور وہ یہ تھی کہ جو بھی آپریشن کے حوالے سے فیصلہ کیا جائے اسمبلی کے مشورے سے اور لوکلز کی منشا ان کو اعتماد میں لے کر کیا جانا چاہیے، اور پی ٹی آئی یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہمارا بھی آپریشن سے مخالفت نہیں ہے، یہی مطالبہ تھا کہ لوکلز کو اعتماد میں لیا جائے۔ نہیں، یہ جو ہے نا یہ اپنا مطلب نکالنے کے لیے کوئی وارڈنگ کی وہ کر رہے ہیں۔ وہ یہ تھا، وہ جو بنی تھی ایک بیک گراؤنڈ، اس کی ایک بیک گراؤنڈ آپ کے 1-2 منٹ میں لوں گا۔ یہ ہم نے ڈیبیٹ کی 1.5 مہینہ اسمبلی کے اندر لا اینڈ آرڈر پر، اور پھر میں نے پروپوزل دی کہ اس پر اسپیشل کمیٹی بننی چاہیے، کیونکہ یہ ایشو جو ہے پولیٹیکل ایفیلیشن سے بالاتر ہو کر یہ نیشنل ایشو ہے، اور سارے ہم سفر ہیں جو بھی جس پارٹی میں جس سے تعلق رکھتے ہیں، وہ کمیٹی بنتی ہے۔ کمیٹی ہم نے بریفنگ دی، ہم نے فرسٹ بریفنگ دی آئی جی سے، ہم نے بریفنگ دی سیکرٹری ہوم سے، ہم نے بریفنگ دی چیف سیکرٹری سے، اور اس کمیٹی کا میں بھی ممبر ہوں، اس کمیٹی کا چیف منسٹر سہیل افریدی بھی ممبر ہے، اور اسپیکر اس کو چیئر کرتا ہے۔ اور جب آئی جی سے ہم نے بریفنگ دی تو سارا کچھ میڈیا پر میں نہیں بتانا چاہتا، کیونکہ وہ ان کیمرہ بریفنگ تھی کہ اس نے جو کچھ کہا ہمیں، تو وہ سب ہم اگری ہوئے کہ اے پی سی کیوں نہ بلایا جائے، تاکہ تمام پولیٹیکل لیڈرشپ ہو، ان کا بھی ان پٹ لیا جائے، اور پھر اس کے بعد ایک بریفنگ تھی۔ وہی جو اے پی سی ہوئی، تو اے پی سی فائنل بھی نہیں تھی، لیکن اے پی سی کا اعلامیہ یہ تھا۔ اس کے بعد ایپکس کمیٹی میں یہ تھا ہمارا نیکسٹ کہ کور کمانڈر صاحب بریفنگ دیں گے، تو کور کمانڈر صاحب ایپکس کمیٹی میں آئے، ادھر اس نے بریفنگ دی، وہ چیف منسٹر نے انڈوز کیا۔ چیف منسٹر نے کہا، اس میٹنگ کی بھی منٹس آپ نے دیکھی ہوگی کہ ہم ساتھ ہیں، ہم سپورٹ کرتے ہیں، کوئی اور الٹرنیٹیو ہے ہی نہیں۔ مذاکرات تو ہوئے، دوحہ میں ہوئے مذاکرات، تو ہوئے ٹرکی میں ہوئے، اس کا نیٹ ریزلٹ کیا ہے؟ کیونکہ ادھر جو گورنمنٹ ہے کوئی لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ نہیں ہے افغانستان میں۔ ٹھیک ہے، یہ جو بیٹے ہیں کوئی الیکشن سے نہیں آئے، تو اس کا ایک تو کنٹرول بھی نہیں ہے، دوسرا وہ لوگ ویلا اور ویژن بھی اس کی نہیں ہے، وہ نہیں کرنا چاہتے۔ تو سب یہ ایگری ہے جو کیا انڈور جو پالیسی ہے اس کی، جو بند آپ اس کو کمرے تفصیلی طور پہ ایکسپلین، ڈاکٹر صاحب آپ نے ایکسپلین کیا کہ بند بند کمروں میں الگ بات ہے، پبلک سٹیٹمنٹ کوئی اور دیا جاتا ہے۔ میں آخر میں آپ سے ایک پولیٹیکل سائٹ پہ جا کر دوبارہ جو علی امین گنڈر پور صاحب کی انٹری ہوئی ہے اس ساری پولیٹیکل سچویشن کے اندر، اس حوالے سے بہت آج کل بات چیت ہو رہی ہے۔ ان سے سیکیورٹی لے لی گئی، ان کا شکوہ آفریدی صاحب کے کہنے کے اوپر لے لی گئی۔ آپ کی نظر میں اب دوبارہ جگہ بنا سکتے ہیں سی ایم بطور سی ایم گنڈا پور صاحب، کیونکہ ایک تلوار لٹک رہی ہے سی ایم آفریدی صاحب کے اوپر، الیکشن کمیشن میں فیصلہ محفوظ ہے ان کا؟ نہیں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں یہ تو ان کی پارٹی کی انٹرنل وہ ہے، اس میں کیا کمنٹ کروں کہ وہ گنڈاپور ہے یا کوئی اور ہے یا یہ ہے۔ میں تو یہ کہتا رہا ہوں، ریپیٹڈلی کہہ رہا ہوں، 2 سال سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے لیڈر کے
لیے ضرور عشق لڑا ہے، ان کے لیے بھی ضرور ایفرٹس کرے، لیکن بینگ چیف منسٹر آف دا پروونس اس کرسی کے بھی کچھ تقاضے ہیں، وہ جو حالات ہے وہ کچھ کرنا چاہیے۔ میں تو یہ پروپوز کروں گا کہ یہ خان کی رہائی کے لیے الگ ان کی جو پارٹی ہے، جو پروونشل پریزیڈنٹ ہے، وہ لیڈ کرے اس مومنٹ کو۔ چیف منسٹر ہمیں اس طرح دے دے کہ جو لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے، جو بیڈ گورننس ہے، جو کرپشن کی بھرمار ہے، ادھر بھی سروسز پہ پرفارمنس پر بھی کوئی فوکس کرے۔ ہمیں اس طرح چیف منسٹر چاہیے۔ بدقسمتی سے وہ ایک کرسی کے سارے کام گھومتے، یہ ایشو ہے۔ اس پر میں کیونکہ میں پی ٹی آئی کا حصہ نہیں ہوں کہ گنڈاپور ہو یا سہیل ہو یا کوئی اور ہو، یہ ان کا انٹرنل ہے، لیکن جہاں تک میری ریڈنگ ہے پی ٹی آئی میں کوئی پتہ نہیں چلتا کون لیڈر ہے، کون ورکر ہے، کس کی بات ٹھیک ہے، کس کی بات غلط ہے، کوئی کیا سٹیٹمنٹ دیتے، کوئی دوسرا سٹیٹمنٹ دیتے۔ تو ایک پیج پر تو یہ نہیں ہے، تو کلیئر کرسٹل ہے کہ اس میں 4-5 گروپس ہے، تو جو بھی سامنے آتے ہیں یہ تو ان کی اپنی انٹرنل ڈیسیشن۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔